ابن اساکر نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں قحط پڑ گیا اور جتنے بھی بت پجاری تھے، کوئی لات کے پاس گیا، کوئی منات کے پاس گیا، کوئی عزا کے پاس گیا، مختلف بتوں کے سامنے فریاد کرتے رہے، لیکن آسمان سے رحمت کا بارش نہیں برسا۔ القصہ کے وہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کی خدمت میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا حضرت ابو طالب، کہ آپ کو علم ہے کہ پورا مکہ المکرمہ جو ہے وہ قحط کی لپیٹ میں ہے اور پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، ہم بچے اور جانور بھوکے مر رہے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدھے اپنے بھتیجے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہیں اٹھایا اور کعبے میں لے گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال کی تھی اور بعضوں نے کہا کہ 12 سال کی تھی۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کعبہ کے ساتھ لگا دی اور حضور اکرم کے چہرے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابو طالب نے ایک نعت کی اور آپ نے ایک نعت پڑھی۔ نعت کیا تھی؟ یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَامُ الْیَتَامَى عِصْمَةٌ لِأَرْمَلٍ، کہ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، سفید چمکتی رنگت والے سردار کے چہرے کی بدولت اللہ تو رحمت کا می برساتی، اور وہ چہرہ جو یتیموں کا غم خسار ہے، نداروں کا، بے آسروں کا آسرا ہے، اور آل ہاشم کی تباہ حال پر تو رحم فرماتے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ کے چہرے کا وسیلہ دیا تو فوراً آسمان سے بارش شروع ہوئی۔ یہ رسول اللہ کا چہرہ اتنا حسی چہرہ تھا، آپ نے کہا کہ یا اللہ، اس چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے جو تیرے گھر میں کھڑا ہے۔ یہ حضرت ابو طالب نے کہا تھا، اور ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نعت نبی پڑھی، سناخان رسول ہے حضرت ابو طالب۔ سب سے پہلے اس دنیا میں نعت پڑھنے والے جو تھے وہ حضرت ابو طالب تھے۔ بس اللہ نے پھر رحمت کا می برسا دیا حضور کے چہرہ مصطفیٰ کے بدولت۔